کیمیائے سعادت پارٹ 125۔ اور دعا کرے اور جو مراد رکھتا ہو مانگے، پھر وہاں سے اترے اور سعی شروع کرے۔ کوہ مروہ تک پہلے آہستہ آہستہ چلے اور کہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: پروردگار بخشش اور رحم فرماؤ، درگزر کر اس چیز سے جو تو جانتا ہے، بے شک تو بڑا عزت والا بڑا کریم ہے۔ یا اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی، ہم کو آگ کے عذاب سے بچا، اور میل سبز جو مسجد کے کنارے ہیں اور میل سبز ہے یا میلے سبز ہے جو مسجد کے کنارے ہیں، وہاں تک آہستہ آہستہ چلے، اس کے آگے 6 گز کے قدر جلد جلد چلے، یہاں تک کہ دوسرے میل کو پہنچے، پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرے یہاں تک کہ کوہ مروہ کو پہنچ جائے، اس پر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کرے اور وہی دعائیں جو اوپر مذکور ہوئی ہیں پڑھے۔ یہ ایک بار ہوا، جب صفا پر جائے گا تو 2 بار ہوگا، 7 بار یوں ہی کرے۔ جب اس سے فراغت ہو تو طواف قدوم اور طواف سعی کرے۔ یہ طواف حج میں سنت ہے، اور طواف جو رکن ہے وقوف عرفات کے بعد ہوگا، اور سعی کرنے کے وقت طہارت سنت ہے، اور طواف میں جب واجب اور سعی اسی قدر کافی ہے، اس واسطے کہ وقوف عرفات کے بعد سعی کرنا شرط نہیں، لیکن طواف کے بعد ہونا چاہیے، گو وہ طواف سنت ہے۔ وقوف عرفہ کے آداب۔ اے عزیز، جان لے کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات کو پہنچیں تو طواف قدوم میں نہ مشغول ہوں، اگر عرفہ کے دن سے پہلے پہنچیں تو طواف قدوم کریں۔ ترویہ کے دن یعنی ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ مکہ معظمہ سے نکل کر مینا میں شب باش ہوں اور دوسرے دن عرفات کو جائیں، اور وقوف کا وقت عرفہ کے دن سے زوال کے بعد سے عید کی صبح روشن ہونے تک ہے۔ اگر صبح کے بعد کوئی شخص پہنچے گا، اس کا حج فوت ہو جائے گا۔ عرفہ کے دن غسل کرے اور ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھے اور دعا میں مشغول ہو، اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے تاکہ قوت رہے اور خوب دعائیں مانگ سکے۔ حج سے اصل غرض یہی ہے۔ اس سعید و شریف وقت میں عزیز کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت لا الہ الا اللہ سب ذکروں سے بہتر ہے۔ زوال کے وقت شام تک تضرع اور زاری اور استغفار کرے، توبہ نصوح اور گناہان سابق کا عذر اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس وقت کے پڑھنے کی دعائیں بہت ہیں، ان کا لکھنا موجب طوالت ہے، کتاب احیاء العلوم میں مذکور ہے، اس میں سے یاد کرنا چاہیے، پھر جو دعا ہو اسے پڑھے۔ سب ادعیہ معصورہ اس وقت پڑھنا بہتر ہے، اور اگر یاد کر سکتا ہے تو دیکھ کر پڑھے یا اور کوئی پڑھے اور آمین کہے، اور غروب آفتاب کے پہلے حدود عرفات سے نہ نکلے۔ باقی اعمال حج کے آداب۔ عرفات کے بعد مزدلفہ جائے اور غسل کرے، اس واسطے کہ مزدلفہ حرم میں داخل ہے، اور مغرب کی نماز میں دیر کر کے نماز عشاء کے ساتھ ملا کر ایک اذان اور اقامت سے پڑھے۔ اگر ممکن ہو تو اس شب کو مزدلفہ میں شب بیداری کرے، یہ رات بزرگ ہے اور یہاں شب کو مقام کرنا من جملہ عبادات ہے، اور جو کوئی یہاں پر مقام نہ کرے گا اسے ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا، اور مینا میں پھینکنے کے واسطے وہاں سے 70 پتھر اٹھا لے۔ ایسے پتھر وہاں بہت ہوتے ہیں۔ پچھلی رات کو مینا کا قصد کرے اور فجر کی نماز
اول وقت پڑھے، اور جب مزدلفہ کے اخیر میں، جسے مشعر الحرام کہتے ہیں، پہنچے تو اجالا ہونے تک ٹھہرے اور دعا مانگتا رہے۔ پھر وہاں سے اس مقام پر پہنچے گا جس کو وادی محسر کہتے ہیں۔